No, 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 no. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم. پروگرام گھبرانا نہیں ہے کہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بڑی خاص شخصیت بڑی دور سے تشریف لائے ہیں. جناب چکوال ہمارا پیارا سا علاقہ ہے, چکوال وہاں سے آئے ہیں جناب, اور جناب یہ بھی صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور چکوال میں بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے پرابلمس ہیں. آج ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہاں کیا پرابلمس ہیں. جناب مہران ظفر ملک صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ کیسا موسم ہے چکوال کا؟ نہیں اوور آل کیسا موسم ہے؟ جیسے ابھی خان صاحب کا ایک نیا بیان سامنے آ گیا ہے کہ جو بہترین ہے چار موسم ہے صاحب, خان صاحب کے مطابق 12 موسم ہے. جی یہ صحیح بات ہے یہ جی کہ پاکستان میں 12 موسم ہے. پاکستان میں سوری چکوال میں جو موسم ہے وہ میرے سے گرمی ہو جاتی ہے, سرسوں پھیلی ہوئی ہے, وہ گندم جو ہے اس کو بس کرتے ہیں جہاں بعض علاقوں بھی جو ہے وہ جوبن پہ ہے. صحافت کا کیسا موسم ہے؟ صحافت کا موسم ایسی پریس کلب کے ساتھ ایسی پریس کلب کے قانون چیئرمین جناب عمران کیسر عباس صاحب نے ایک شروع کی تھی جو ایک پریس کلب تھا, اس کو ممبرشپ کی, اور الحمدللہ وہ 69 ممبرز جو ہیں وہ اس کے بن چکے ہیں جن کو مستقل ممبرشپ دے دی گئی ہے, جبکہ اس سے پہلے اسی پریس کلب میں صرف 12 یا 13 ممبر تھے. باقی جتنے بھی سینئر صاحب تھے, جو ورکنگ صاحب تھے, جو مارکیٹ میں کام کر رہے تھے, فیلڈ میں کام کر رہے تھے, ورکنگ کر رہے تھے, ان کو ممبرشپ اعزازی ممبرشپ تھی, بعض کی ممبرشپ تھی. اس میں جو ہے 69 جو جرنلسٹ ہیں, ورکنگ جرنلسٹ ہیں, ان کو جو ہے پرماننٹ ممبرشپ دے دی گئی ہے. مستقل کو اور دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ 26 تاریخ کو کل جو ہے وہ وہاں کے ممبرس ہیں ان کا ایک پرپر اجلاس ہے, اس میں آئندہ کا شیڈول جو الیکشن کا شیڈول ہوگا وہ طے پایا جائے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چکوال میں صحافت کی تاریخ میں یہ ایک نئی گروپ آئی ہے, نئی جدت آئی ہے. پہلے سے یہ طریقہ کار نہیں تھا, پہلے جو ہے وہ سلیکشن ہو جاتی تھی کیسے بھی ٹھیک ہے فلاں ہوتا فلاں کو دے دی, فلاں ہوتا فلاں کو دے دی, پہلے یہ سلیکشن چلتی تھی, مگر اب الحمدللہ جو ہے وہ صحافت کرتی کرتی. اچھا یہ بتائیں کہ چکوال کا جو صحافی ہے اس کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں جی, صحافت کے نہ صرف چکوال میں بلکہ پورے پاکستان میں جیسے مسائل ہیں ایسی بڑھ کر بھی چکوال میں بھی ایسے مسائل ہیں. تو چکوال میں بھی ایسے ہی ہے, کسی قسم کی سہولت نہیں ہے صحافی کو, کوئی سہولت چکوال میں صحافی کو موجود نہیں ہے. حکومت کی سطح پر بھی گھبرائے تو نہیں ہے. میں نے کیوں گھبرانا ہے جناب, لیکن دیکھیں وہ حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں, باقی ایسے ہیں, بہت ٹف ہو چکے ہیں. لیکن یہ گھبرانے والی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں. ہمارے ایک تو ہمارے پروگرام کا نام ہے کہ گھبرائے نہیں. دوسرا کپتان نے کہا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں گھبرانا نہیں ہے, تو اس لیے ہم ہر کسی سے پوچھتے ہیں کہ کپتان نے کہا تھا گھبرائے تو نہیں ہے, لیکن بات میں یہ بھی سوال بتانا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے جب 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی, ہم تب نہیں گھبرائے, تو اب کیوں گھبرائے؟ الحمدللہ میں تو نہیں گھبرایا. وقت جتنا یہ بتا دوں ابھی بھی جو ہے وہ ڈگری سفیر پاکستان پبلش کر پبلش ہو رہے تھے پاس. البتہ جو بعض صحافی حضرات گھبرائے ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھاگ بھی گئے ہیں, اور انہوں نے ان کا جو یہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت افسوسناک ہے کہ پہلی تاریخ یہ صحافی تاریخ میں پہلی بار میں کئی بات جو ہے آپ روزانہ برات ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. صرف یہ بس بزنس نہ ہونے کے برابر. دیکھیے اس میں تو تھوڑا سا یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایک سسٹم تھا, اس سسٹم میں کچھ فنڈز ہوتے تھے سرکار کی طرف سے کہ جو ہفت روزے اور ماہانامے ہیں ان کو بھی وہ مل جاتے تھے, اور ان کا نظام زندگانی چل پڑتا تھا, دفتر کا کرایہ نکل آتا تھا, جو وہ اخبار چھاپتے تھے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا. اب تو کچھ ہے ہی نہیں, تو وہ بیچارے کیا کریں گے, کب تک اپنے بچوں کا پیٹ چھاٹے. کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے, مگر جو چکوال میں ماشاءاللہ سسٹم رائٹ تھا, وہ ایک مارکیٹ تھا, وہ فرض بھی ہمیں نہ علم ہوتے تھے کہ آئے ہیں, نہ علم ہوتے تھے کہ کدھر گئے ہیں. ٹھیک ہے, جو ورکنگ صحافی ہیں, جو جرنلسٹ ہیں,
جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو تو فنڈس کا علم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کہاں سے آ گئے کہاں گئے ہیں کہاں چلے گئے ہیں. وہ بھی ایک مافیا تھا جو ملی بھگت سے بس ٹھیک ہے کچھ آپ رکھو. بڑی اچھی بات خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مافیا جو ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے ترقی میں اور تبدیلی میں, اور صحافت میں بھی کچھ مافیے ہوتے ہیں, اور لیکن وہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ تو کچھ وقت کے لیے آتے ہیں, کچھ چیزیں کھانے وانے کے لیے آتے ہیں, اور جب کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو وہ بھاگ جاتے ہیں. لیکن جو صحافی ہوتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے فیلڈ میں ایک شیر کی طرح, چاہے بھوکا ہو چاہے پیاسا ہو, گرمی ہو سردی ہو, صحافی جو ہے وہ اپنے کام پہ جا رہا ہوتا ہے اور ملتا کچھ نہیں. جی یس جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. چکوال میں الحمدللہ جو پہلے مافیا راج تھا اس کا قلعہ کما کر دیا گیا ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اب یعنی کہ 2 نمبر صحافی نہیں ہے وہاں پہ. جی بالکل. پریس کلب میں جو ممبر شپ دی گئی ہے اس میں تو الحمدللہ 7 رکنی کمیٹی تھی جس میں جو سینئر صحافی ہیں سے لے کے وہ 7 رکنی کمیٹی میں شامل تھے. انہوں نے سکونتی کی ہے اور انہوں نے باقاعدہ اس سے پہلے حلف دیا تھا کہ وہ کسی بھی ذاتی بنیاد پر کسی بھی وجہ پر وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اگر وہ کرائٹیریا پر ممبر پورا اترتا ہے تو اس کو ممبر شپ دیں گے ہر حال میں, اور وہ دی گئی ہے. اچھا مجھے ایک آخری سے سوال, کیونکہ ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. یہ جو صحافی ہیں, مطلب دنیا میں صحافی بڑی ایک اہم چیز ہوتی ہے. چکوال میں جو صحافی ہیں جن کو آپ نے نمائندگی دی ہے مختلف اخبارات سے, وہ اعزازی زیادہ ہیں یا سیلری والے زیادہ؟ سیلری والا تو میں سمجھوں چکوال میں جو ہے وہ رواج ہی نہیں ہے. سن لیں جی, پورا کام کرنا ہے, سیلری نہیں ہے. سیلری والا تو رواج ہی نہیں ہے چکوال میں. اعزازی طور پہ اعزازی طور پہ سب جو کام ہوتا ہے. صحافی ایک ایسا آدمی ہے جی کہ پیسے نہیں ملتے. آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے لوگ صحافی سے ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں صحافی آگے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن یہ ایک مسکین آدمی ہوتا ہے. بات ایڈ کرتا چلوں, یہ ڈرنے ورنے والی بات نہیں ہوتی. ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے چاہیے. یہ کہ دوسری بات یہ جو سمجھتے ہیں وہ بلیک میلنگ یہ صحافی وہ بھی تاثر کر دیا جاتا ہے بعض کچھ. لیکن ہر شعبے میں کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں. ہر شعبے میں ایسا ہوتا ہے. صحافت میں بھی ایسی کہیں ہوں گی, مگر میں سمجھتا ہوں کہ صحافی جو ہوتا ہے وہ کسی کے باپ کا ملازم بھی نہیں ہوتا. واہ واہ واہ, بڑی اچھی بات کی جناب. انہوں نے پروگرام کی آخری بات تھی کہ صحافی کسی کے باپ کا ملازم نہیں ہوتا. ایک بڑی اچھی بات آپ کو بتاتا چلیں کہ جناب صحافی ہو گیا, فنکار ہو گیا, ادیب ہو گیا, یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی کے نوکر نہیں ہوتے. یہ مشن لے کر آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. جناب تبدیلی انہی لوگوں سے شروع ہوتی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں سر, یہاں پہ تھوڑا سا آپ کا ٹائم بھی تھوڑا سا شارٹ ہے, مگر میں جی بولے. پچھلے کچھ دنوں پہلے میں نے فیس بک پہ جو ہے وہ چکوال کے صحافیوں کے حوالے سے جو پوسٹیں ہوئے ہیں وہ کچھ آ رہی تھیں. پہلے آئیڈیا بنتی رہی ہیں, کچھ ہوتا رہا, کبھی کسی کی پگڑی اچھال دی, فیک آئی ڈی بنا کر کبھی کسی کی پگڑی اچھال دی. پچھلے کچھ دنوں سے جو وہ چکوال میں بھی ایسے آ رہا تھا, مگر مجھے غصہ بھی آیا ایک بار دے کر کے میں ان کو جواب دوں. مگر پھر میں نے کہا کہ جہاں پہ اتنے صحافی موجود ہیں مجھے پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ تھی کہ صحافی جو ہوتا ہے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, جیب میں پیسے ہیں, پیٹرول کے آنے جانے کے پیسے ہیں نہیں ہیں, وہ نہیں سوچتا. اس کو بس جسٹ فون کال آتی ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ حادثہ ہو گیا, فلاں جگہ پہ بم بلاسٹ ہو گیا, فلاں جگہ پہ تشدد ہو رہا ہے. صحافی نے بس پہنچنا ہوتا ہے. وہ بس گھر سے نکل پڑتا ہے, نہیں دیکھتا اس کے جیب میں پیسے ہیں نہیں ہیں, کچھ ہے کچھ نہیں ہے, اس نے بس پہنچنا ہوتا ہے. عوام بھی جو ہے وہ بس یہی کہتی ہے کہ بس ٹھیک ہے آؤ آؤ پہنچو ہماری کوریج کرو. جب کوریج دے دیتی ہیں وہ پھر وہ عجیب سے جو بیہیویئر ہوتا ہے عوام کا اس سے غصہ ضرور آتا ہے. کیونکہ دیکھیں نہ ہم کسی کے باپ کے ملازم ہیں اور نہ ہی کسی سے تنخواہ لیتے ہیں. اگر ہم تنخواہ لیں, اگر ہم کسی کے ملازم ہوں, پھر بھی ہم لوگوں کی باتیں سنیں. اگر ہم بغیر تنخواہ لیے, بغیر اور دوسرے دیگر مراحل جو حکومت کی طرف سے باقی سرکاری ملازمین کو ہیں سب کو ہیں وہ لیے بغیر اگر ہم اپنا کام کریں, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہم اپنا کام کریں, تو پھر بھی گھٹیا ترین لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ صحافی کو اپنے کام کرنے سے روکتی ہیں. ان کی میں شدید مذمت کرتا ہوں اور ان کو تک میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے باپ کے ملازم نہیں ہیں, لہٰذا نہ ہی آپ کے باپ ہمیں تنخواہ دیتا ہے. ناظرین, جذبات جو ہیں وہ نکل آتے ہیں. صحافی جو ہے وہ معاشرے کی آنکھ ہے اور صحافی کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. سرکار کو ان مسائل کی طرف دیکھنا چاہیے. پروگرام ہمارا ہے گھبرانا نہیں ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب مہران صاحب جو ہیں وہ گھبرائے نہیں ہیں, لیکن ہلکا سا چمک ضرور گئے ہیں حالات اور واقعات کو دیکھ کے. تو جناب جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں
وہ بھی نیچے دیکھیں کہ صحافیوں کے کیا مسائل ہیں، کیونکہ وہ صحافی ہی ہوتا ہے جو اتنے دور سے بال دوڑ کے اپنے گاؤں سے پنڈ سے دور دراز سے خبریں نکال کے لے کے آتا ہے، اور جسے ہم شہر میں بیٹھ کے بڑے آرام سے پڑھتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام ہمارا گھبرانا نہیں ہے، اگر آپ کو پسند آتا ہے تو جناب دوسرے دوستوں سے بھی اس کا ذکر کیجیے۔ اور اب ہمارے پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے ختم، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے اجازت۔ تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے، ہم بھی نہیں گھبراتے۔ اللہ حافظ۔ Oh, no, 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 no.